مولانا صاحب کے بیانات کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ میرے واجب الاحترام قابل تکریم معزز دوستوں بزرگوں، آج آپ حضرات کے سامنے ربیع الاول کے حوالے سے چند ایک گزارشات، چند ایک معروضات آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ عموماً ربیع الاول کا جب مہینہ داخل ہوتا ہے تو اس میں تقریباً مساجد کے ائمہ کرام، خطباء اعظام اور دیگر ہمارے گلی محلے و بازاروں کے اندر سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے جلسے اور اسی طریقے سے بہت زیادہ تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ایک مسلمان کے لیے تو پورے 12 مہینہ ربیع الاول ہی کی طرح ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ ایک مسلمان کی زندگی، ایک مسلمان کے کردار، ایک مسلمان کے تمام تر ان اعمال سے چھلکنی چاہیے، ان اعمال سے نظر آنی چاہیے جو ایک عاشق رسول کی زندگی ہوا کرتی ہے۔ لیکن بس یہی دیکھا گیا ہے، یہ معاشرے کا المیہ یہی ہے کہ جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ داخل ہو تو لوگ اپنے آپ کو عاشق رسول ہونے کے دعوے دار کہتے ہیں۔ حالانکہ اصل تو عاشق رسول وہ ہے کہ جس کے پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک سنت، ایک ایک اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل نظر آئے۔ یہ نہ ہو کہ ربیع الاول کا مہینہ داخل ہو تو بڑے زبان کے اوپر نعرے ہوں اور عشق مصطفیٰ کے حوالے سے دعوے ہوں، بلکہ یہ تو ایک جھوٹا عاشق اس طرح کیا کرتا ہے۔ بلکہ سچا عاشق جو ہوا کرتا ہے تو اس کا کام بالکل الگ اور ایک نرالا ہوا کرتا ہے، جو پوری کی پوری اس کی زندگی پورے 12 مہینے اور بالخصوص دن کے 24 گھنٹے اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق، ان کی سنت کے مطابق، ان کے طور طریقے کے مطابق ہوا کرتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ جب داخل ہوتا ہے تو اس میں ہمارے بعض لوگ بیچارے، اب ان کو ہم کیا کہیں کہ ظاہر شاید کہ نا علم ہیں، ان کو علم نہیں ہے یا علم ہے، علم کے باوجود بھی اس طرح کی جہالت والے کام، اس طرح کی حرکات، اس طرح کے کردار اور اس طرح کے اعمال کرتے ہیں کہ جو ایک مسلمان اور عاشق رسول کو زیب نہیں دیا کرتے۔ وہ اس طرح کے، اب اس طرح کا عمل کرنا کہ جو صحابہ کرام سے بھی ثابت ہو، صحابہ کے بعد تابعین سے بھی ثابت ہو، تبع تابعین سے ثابت ہو، یہاں تک کہ بزرگان دین سے ثابت ہو، تو ایسا عمل اگر کیا جائے تو اس میں سامنے والے کے پاس دلیل بھی ہوتی ہے اور سامنے والے کو تسلی بخش کام کرنے میں اور اس طرح کا معاملہ کرنے میں مزہ بھی آتا ہے کہ یار جو یہ میں عمل کر رہا ہوں یہ بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے نہیں ہے۔ تو جب کسی کے بعد دلیل بھی نہ ہو، ثبوت بھی نہ ہو، قرآن و سنت کے حوالے سے، نہ بزرگان دین کے حوالے سے، بلکہ اپنے ہی گھر سے، اپنے ہی پیڑ سے گڑے ہوئے، ڈھکوسلے ہوئے ہوں، تو پھر اس کام کے اندر کیا مزہ اور کیا لذت رہ جاتی؟ کچھ بھی نہیں رہ جاتی۔ اب ایک شخص آیا ایک دفعہ میرے پاس، کہنے لگا کہ مولانا ابھی ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے تو آپ ربیع الاول کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا ربیع الاول کو ماننا کیا مطلب اس کا؟ کہنے لگے ربیع الاول میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد ہے۔ میں نے بالکل آمد ہے۔ کہنے لگے آپ اس کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا اس آمد کو کا کون منکر ہو سکتا ہے؟ اس کا تو ایک کافر بھی منکر نہیں ہوتا، چاہے کہ ایک مسلمان ہو۔ تو کہنے لگے اچھا آپ ربیع الاول کو کیسے مانتے ہیں؟ آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد پر خوشی مناتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد پر خوشی کس کو نہیں ہوتی ہے؟ ایک مسلمان کو ہونی چاہیے اور ہوتی ہے، الحمدللہ مجھے بھی خوشی ہوتی ہے۔ کہنے لگے کہ کوئی جشن نظر نہیں آتا، کوئی لائٹنگ نظر نہیں آتی، کوئی اس طرح کچھ بھی چیز نظر نہیں آتی۔ میں نے کہا آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق پر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی میلاد پر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد پر معیار آپ کیا سمجھتے؟ کہا کہ لائٹنگ ہو،
اجالا ہو، روشنی ہو، اس کو میں ٹھیک سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا آپ لائٹنگ کرتے ہیں؟ کہا ہاں جی لائٹنگ کرتے ہیں ہم۔ میں نے کہا کون سی لائٹنگ کرتے؟ کہا وہ چائنا کی جو لائٹنگ ہوا کرتی ہے وہ کرتے ہیں ہم جگہ جگہ اپنے گھر کو، اپنی گلی کو، اپنے محلے کو، اپنے اسی طریقے سے یہ پورے کے پورے جو ہماری ایک گلی کا سما ہوتا ہے اس کو ہم سجا لیتے ہیں۔ میں نے کہا آپ یہ اس طرح کی روشنی کرتے ہیں؟ میں نے کہا خدا کی قسم، میں اللہ کی قسم کھاؤں تو شاید حانث نہیں ہوں گا، میں آپ سے زیادہ روشنی کرتا ہوں، میں آپ سے زیادہ چراغاں کرتا ہوں، میں آپ سے زیادہ لائٹنگ کرتا ہوں۔ میں نے کہا مولانا آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ ہم نے تو کبھی آپ کے گھر کے اوپر، آپ کے مدرسے کے پاس، آپ کے فرمائے گلی کے اندر، آپ کے کسی بھی رشتہ دار کے گھر کے اندر جو آپ کے مسلک اور آپ کے مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں ان کی لائٹنگ نہیں دیکھی ان دنوں کے اندر۔ میں نے کہا آپ تو چائنا کی لائٹنگ کو لائٹنگ سمجھتے ہیں، روشنی سمجھتے ہیں۔ میں نے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ھذا نور و کتاب مبین، یہ اللہ کا قرآن جو ہے یہ روشنی ہی روشنی ہے، اس سے افضل روشنی کچھ نہیں ہے۔ آپ کی جو روشنی تو تھوڑے سے وقت کے لیے ہو سکتا ہے، ربیع الاول کے اندر چند دنوں کے لیے، ہماری جو لائٹنگ ہے اس ربیع الاول کے اندر بھی ہے، ربیع الثانی کے اندر بھی ہے، پورے 12 مہینے، اور یہاں تک کہ یہاں تک ہمارے محفوظ نہیں ہے بلکہ قبر کی پاداش تک ہم اتر جائیں گے اس وقت تک یہ لائٹنگ ہماری یہ رہے گی۔ کہا آپ کی لائٹنگ کیسے زیادہ ہوئی؟ میں نے آپ کو بتایا صبح سے لے کے شام تک میرا قرآن و سنت کے ساتھ تعلق ہے، قرآن صبح سے لے کے شام تک بچوں کو پڑھاتا ہوں، جتنے بچے میرے پاس پڑھتے ہیں کہ خدا کی قسم اتنی لائٹنگ تمہارے محلے میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو وہ خاموش ہوا کہ مولانا حقیقت میں لائٹنگ تو صحیح معنی میں قرآن کریم کی ہے، اس کی نورانیت ہے۔ کیا ٹھیک ہے قرآن کی لائٹنگ اور نورانیت کو تو ہم مانتے ہیں، بالکل اس کو مانتے ہیں، اور جس طرح آپ لائٹنگ کرتے ہیں اس طرح تو لائٹنگ ہم کرتے بھی نہیں ہیں۔ میں نے کہا پتہ کیا چلا کہ سچے عاشق رسول وہی ہوا کرتا ہے جس کے 24 گھنٹے کی جو زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کے مطابق ہو۔ تو لہٰذا اس طرح کی باتیں کرنا کہ یہ نعوذ باللہ جو لائٹنگ نہیں کرتا، ایک جو مصنوعی لائٹنگ ہوا کرتی ہے چائنا کی جو بھی، اس کو نعوذ باللہ گستاخ کے رسول کا ایک لیبل دے دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، زیب نہیں۔ ٹھیک ہے آپ اپنے عشق مصطفیٰ کی اندر لائٹنگ کرتے ہیں آپ کریں، ہم آپ کو منع نہیں کرتے، اللہ جانے اور آپ کا کام جانے، آپ کا معاملہ جانے، اللہ کے حوالے۔ لیکن کسی کو اس طرح کوئی بندہ اگر اس طرح کی لائٹنگ نہیں کرتا اس کو گستاخ رسول نعوذ باللہ، اس کو اس طرح ابلیس کا نام دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ بلکہ آپ اپنے کردار کو دیکھیں، آپ جلسہ جلوس ہی کر رہے ہیں، آپ 12 ربیع الاول کا دن آ جائے اس میں جلوس لے کر جاتے ہیں، آپ چلے جائیں، مجھے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ جائیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جلوس نکالتے ہیں نکالیں، لیکن وہ جلوس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کے حوالے سے ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جلوس کے اندر سیرت کو بیان کیا جائے، ان کے ذکر خیر کیا جائے، ان کے حوالے سے نعت ہو، کچھ بھی ہو، لیکن وہاں پر مرد اور عورت کا اختلاط ہوتا ہے، وہاں پر نعوذ باللہ یہ زبان سے کہتے ہوئے عجیب سے ایک شرم محسوس ہو رہی ہے۔ لڑکیاں اس طرح بن سور کر جاتی ہیں جس طرح کہ نعوذ باللہ کسی ڈیٹ پر جایا کرتی ہیں، کسی ایسے لڑکے کے ساتھ جایا کرتی ہیں جو اس کا منگیتر ہو یا منگیتر نہ ہو، یا کسی کے ساتھ سیٹنگ چل رہی ہو، اس طرح کی سیٹنگ ہے، میلاد مصطفیٰ کے نام کے اوپر جو جلوس ہو اس میں اس طرح کے معاملات ہو، یہ زیب نہیں دیا کرتے مسلمان کو، ایک عاشق رسول کو۔ بلکہ ایسا ہو کسی مسجد کے اندر بیٹھیں، کسی بڑے مدرسے کے اندر بیٹھیں، کسی محلے کے اندر، کسی گلی کے اندر آپ بہت اچھا ایک پروگرام کریں، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کیا جائے، ان کے ذکر خیر کو کیا جائے، وہاں پر پردے کا بھی اہتمام ہو، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہماری مسورات بھی ہوں، اگر اللہ نے آپ کو اور وافر مقدار میں مالدار بنایا تو وہاں پر آپ کھانے کا بھی اہتمام کریں۔ یہ کیسے عشق مصطفیٰ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر آپ جلسے اور جلوس کے ساتھ جا رہے ہیں، وہاں اس طرف لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، ایک دوسرے سے لڑکے بھی مل رہے ہیں، لڑکیاں بھی مل رہی ہیں، وہاں پر نعوذ باللہ ٹرک کے اوپر کھڑے ہو کر رزق کی ناقدری ہو رہی ہے، وہاں جوس کے ڈبے پھینکے جا رہے ہیں، اسی طریقے سے پاپڑ، اسی طریقے سے بسکٹ اور دنیا جہاں کی جتنی بھی اشیاء ہیں وہ ساری کی ساری پھینکی جاتی ہیں، اور نعوذ باللہ سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگاتے ہیں، وہاں برابر مسجد کے اندر نماز ہو رہی ہے، نماز کے اندر امام ان نعروں کی وجہ سے اپنی نماز کی رکھتے بھول گیا، تکبیرات بھول گیا۔ اب دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاتے جاتے فرما رہے ہیں کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ میں جا رہا ہوں لیکن آپ کو نماز کی تلقین کر کے جا رہا ہوں، نماز کا اتنا اہتمام کرتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ تلقین کرتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن عاشق رسول جو نماز لوگ پڑھ رہے ہیں ان کو عاشق رسول اس طرح ڈسٹرب کر رہے ہیں، ان کی نماز خراب ہو رہی ہے۔ یہ کیسا عشق مصطفیٰ، یہ کیسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہے؟ لہٰذا اس عشق سے آدمی کو دریغ کرنا چاہیے، ایسا عشق ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر جانا ہو، اور رسول اللہ صلی
صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کے جانے والا عشق وہی ہو سکتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ہو. ایسا نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو. ایسا نہ نعوذ باللہ یہاں نمازیں پڑھی جا رہی ہوں لیکن ہمارا ایسا عشق ہو کہ ہم اس طرح کے نعرے لگاتے ہوئے جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے نماز پڑھنے والے نمازی جو ہیں ان کی نمازیں خراب ہو گئی, ان کی نمازوں کے ساتھ ساتھ نماز میں دھیان نہ رہا. تو نعوذ باللہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے, اللہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کس منہ سے, کس فرمایا عاشق رسول ہونے کے ناطے پیش ہوں گے کہ اللہ کے رسول تو جاتے جاتے نماز کی تلقین کر رہے ہیں لیکن ہم جاتے جاتے عشق مصطفیٰ کا میلاد, عشق مصطفیٰ کا جلوس جا رہا ہے, اس کے اندر اس طرح کی نعرے بازی کر رہے ہیں, اس طرح کے اختلاط مرد و عورت کا ہو رہا ہے اور جاتے جاتے ہم نماز, جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نمازوں کو خراب کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں. ایسا نہ ہو بلکہ عشق مصطفیٰ ہمارے کردار سے پتہ چلنا چاہیے, ہمارے سیرت سے پتہ چلنا چاہیے, ہمارے افعال سے پتہ چلنا چاہیے, ہماری چال چلن سے پتہ چلنا چاہیے, ہمارے گفتار سے پتہ چلنا چاہیے. جب ایک مسلمان کسی سے ملے, ملاقات کرے تو اس کو پتہ چل جائے عاشق رسول یہ ہے. یہ نہ ہو کہ زبان پہ نعرے ہوں, نعروں سے کوئی عاشق رسول نہیں بنا کرتا, بلکہ جب بھی کوئی عاشق رسول بنائے وہ اپنی کردار سے بنائے, اپنی سیرت سے بنائے, اپنے افعال سے بنائے. لہٰذا ہم اس کا اہتمام کریں. اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.